مساجد جو ہیں ان کی صفائی ستھرائی کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ یہ بھی مسجد کا بہت بڑا حق ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اور قرآن حکیم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں، وہاں پر اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہاں پر حافظ عبدالسلام صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو طہارت ہے نا، اس سے صرف جو ہے نا کوڑا کرکٹ کو صاف کرنے والی طہارت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مساجد کو شرک سے بھی پاک رکھا جائے اور بت پرستی سے بھی پاک رکھا جائے۔ یعنی روحانی طہارت اور مادی طہارت دونوں ضروری ہیں مساجد کے حوالے سے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی 455 نمبر حدیث، ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں خوشبودار اور پاک صاف رکھا جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم دیا اس حدیث میں، اور انہیں خوشبودار اور پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ مسجد میں نہ تو کسی طرح کی بدبو ہونی چاہیے اور نہ ہی مساجد میں جو ہے وہ کسی طرح کی گندگی ہونی چاہیے۔ اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل سومن او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا تو وہ ہم سے دور رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجدوں سے دور رہے۔ یعنی جس شخص نے لہسن کھایا ہو یا پیاز کھایا ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے یا ہماری مساجد سے دور رہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا منہ میں بدبو آ جاتی ہے، تو پھر اس حالت میں بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسجد کا ماحول خراب ہوگا۔ اسی طرح نمازیوں کو تکلیف ہوگی بدبو سے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیاز، لہسن اور گدنا کھایا تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم علیہ السلام کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم 1254 نمبر، انٹرنیشنل نمبرنگ 564 نمبر۔ یعنی پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے بدبو منہ میں آ رہی ہو، کوئی بھی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس سے بدبو آئے۔ اگر کسی نے پیاز کھایا ہے یا لہسن کھایا ہے یا گندنا کھایا ہے تو وہ کیا کرے، مسواک کرے، اور وہ تب تک مسجد میں نہ آئے جب تک منہ سے بدبو ختم نہ ہو جائے۔ تو جب ختم ہو جائے تو پھر وہ مسجد میں آئے۔ اور مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کے حوالے سے ایک حدیث یہاں پر میں بیان کر دوں۔ یہ حدیث ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 220 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 661 نمبر اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 285، کہ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک دیہاتی شخص آیا، ایک بدو شخص آیا، اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت روکو۔ صحابہ کرام روک رہے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہوا نا رفع حاجت سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک ڈول کو لاؤ، ٹھیک ہے، ڈول لانے کا حکم دیا اور اس کو وہاں پر بہا دیا گیا، وہ جگہ صاف کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے پیشاب کیا تھا نا، اس کو علیحدگی میں احسن طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے فرمایا کہ یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقتی طور پہ نہیں روکا، وہ پیشاب کر رہا تھا وقتی طور پہ نہیں روکا، وہ جب فارغ ہوا تو پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ڈول کو وہاں پر بہا دو، اس جگہ کو صاف کر دو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ یہ مساجد جو ہیں یہ پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مساجد کے اندر کوئی بھی گندگی دیکھیں تو اس کو فوراً صاف کیا جائے، اس جگہ کو پاک کیا جائے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، مساجد کے اندر تھوکنا بھی گناہ ہے، مساجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے، اور اگر کسی نے تھوک لیا تو اس کا کفارہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں دفنانے کا حکم ہے، لیکن اس وقت چونکہ کچے فرش ہوتے تھے، تو اب یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ غلاظت کو صاف کر دینا ہے ہم نے۔